خواب ہوتے ہی دیکھنے کے لیے ہیں، یہ جملہ اکثر آپ نے سنا ہوگا، لیکن کیا کبھی آپ نے ایسے لوگوں کے بارے میں سنا ہے جو خواب دیکھ کر کسی جگہ پر حکومت کرنے کی ٹھان لیں؟ چلیے آپ کو بتاتے ہیں ایک ایسے ہی سلطان کے بارے میں جس کے خواب نے اس کی تقدیر بدل ڈالی۔ سن 1254 میں پیدا ہونے والے عثمان غازی ارطغرل غازی کے بیٹے اور نہایت بہادر انسان تھے۔ یہ 13ویں صدی کی بات ہے جب رومن امپائر یعنی بازنطینی سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اسی سلطنت کی ایک چھوٹی سی ریاست ساہوت کے ترک سردار عثمان غازی بھی تھے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ڈالی۔ کیرولین فنکل اپنی کتاب عثمان کا خواب میں لکھتے ہیں کہ ایک روز عثمان غازی نے خواب دیکھا کہ ان کے سینے سے ایک درخت اگ کر ساری دنیا پہ سایہ ڈال رہا ہے۔ انہیں اس کی تعبیر بتائی گئی کہ جلد ہی خدا کی جانب سے ان کو اور ان کے اولاد کو تخت شاہی عطا کیا جائے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ عثمان غازی نے قدرت کا اشارہ پاتے ہی آس پاس کی سلجوق اور ترکمان ریاستوں کو فتح کر لیا۔ بازنطینیوں کو پے در پے شکستیں دی گئیں اور اناطولیہ کے بڑے حصے پہ اپنا جھنڈا لہرا دیا، جس کے بعد طاقتور سمجھی جانے والی یہ سلطنت 600 سال تک قائم رہی اور دنیا کے 3 بر اعظموں تک پھیل گئی۔ عثمان کے جانشینوں کی نظریں یورپ پر تھیں، انہوں نے یونان کا دوسرا بڑا شہر اور سلیبیا پر اپنا جھنڈا لہرایا، لیکن استنبول کی فتح عثمانیوں کی تاریخ کا سنہرا باب بن گئی۔ موجودہ استنبول، جسے قسطنطنیہ اور بازنطینی سلطنت کا دارالخلافہ کہا جاتا تھا، مسلمان پچھلے 700 سال سے اس شہر کو فتح کرنے کا خواب دیکھتے آئے تھے، مگر ہر کوشش ناکام ثابت ہوئی۔ وجہ تھی اس شہر کا جغرافیائی ڈھانچہ۔ البتہ جو 700 سال میں نہ ہو سکا وہ سن 1453 میں ہوا، اور اپنی حاضر دماغی سے کام لے کر سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان فاتح محمد نے استنبول پر فتح کا پرچم لہرا دیا۔ استنبول کی فتح کے دوران سلطان فاتح محمد کی عمر محض 21 سال تھی۔ حدیث پاک میں دی گئی بشارت کی وجہ سے اس پر یہ شہر فتح کرنے کا جنون سوار تھا۔ اس فتح کے بعد سلطان محمد فاتح، جسے مہدی سیکنڈ کہا جاتا ہے، قیصر روم کے لقب سے مشہور ہوا۔ استنبول کی فتح سلطنت عثمانیہ کے سنہرے مستقبل کا روشن دروازہ بن گئی۔ ایک کے بعد دیگر سلاطین نے سلطنت کی سرحدیں پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ سلیم اول کا نام اس سلسلے میں نمایاں ہے۔ جنہوں نے مصر میں حکومت قائم کی، ان کے جانشین سلیمان علیہ الشان نے مغرب وسطی یورپی علاقوں سمیت ہنگری میں بھی عثمانیوں کی چھاپ بٹھا دی۔ مغرب میں عثمانی بحریہ نے عراق سے بغداد پہ قبضہ کیا اور فارس کی سرزمین پر بھی اپنے قدم مضبوط کر لیے، اور یوں یہ سلطنت دنیا بھر میں طاقتور بن کر تسلیم کی جانے لگی۔ استنبول پر عثمانیوں کے قبضے نے یورپین کو شدید صدمے میں ڈال دیا تھا۔ ترکی کو قبول کرنے میں بھی وہ شش و پنج کا شکار رہے، یہاں تک کہ یورپ میں ایج آف ڈسکوری کا آغاز ہوا۔ براعظم امریکہ کے دریافت اور اس پر قبضہ کرنے سے یورپی ممالک کو باقی دنیا پر برتری حاصل ہوئی۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں یورپ نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں قدم مضبوط کیے اور یوں سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس طرح یورپ دنیا کے نقشے پر پھیلتا چلا گیا اور سلطنت عثمانیہ سکڑتی چلی گئی۔ عثمانیوں کے اقتدار میں رہنے والے علاقوں پر یورپینز قبضہ کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ پہلی جنگ عظیم کے دوران انگریزوں نے ان سے اناطولیہ کے علاوہ تمام علاقے چھین لیے۔ سلطنت عثمانیہ سے ہندوستان کے مسلمانوں کو خاصا لگاؤ تھا، لہٰذا ان کو ان کے زوال سے تکلیف پہنچی، اور یوں سن 1919 میں تحریک خلافت کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے یہ تحریک مزید زور پکڑتی۔ 1922 میں کمال اتاترک قیادت میں قوم پرست طاقتوں نے ملک پر اقتدار سنبھال کر خلیفہ عبدالحمید کو معزول اور خلافت کے منصب کو ختم کر دیا، اور یوں 623 برس تک شان و شوکت سے راج کرنے والی اس عظیم سلطنت کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ جدید ترکی کی معمار کمال اتاترک نے مغربی طاقتوں سے مل کر 1923 میں معاہدہ لوزان پر دستخط کیے اور سلطنت عثمانیہ ختم کر دی گئی، اور تینوں بر اعظموں میں موجود اس خلافت کے اثاثوں اور املاک سے بھی دستبرداری اختیار کر لی گئی تھی۔ یہ معاہدہ پہلی جنگ عظیم کے فاتح قوتوں نے آپس میں ہی طے کیا تھا، اور دستخط کمال اتاترک نے کر کے مہر تصدیق ثبت کر دی تھی۔ اس معاہدے کے تحت ترکی کو یورپی ممالک کا محکوم بنا دیا گیا اور اگلے 100 سال تک اس معاہدے کو نبھانے کا پابند کر دیا گیا۔ 2023 میں یہ معاہدہ اپنی مدت پوری ہونے پر ختم ہو رہا ہے، جس کے بارے میں ترک صدر طیب اردگان نے کہا ہے کہ ملک کو اگلی صدی کے لیے ایک نئے آئین کی ضرورت ہے، اور یہ صدی 2023 میں شروع ہوگی جب ترکی 100 سال بعد لوزان کی پابندیوں سے آزاد ہو جائے گا۔
البتہ عثمانیوں کی بادشاہت کے حوالے سے ترکی کی تاریخ دنیا بھر میں کافی مقبول رہی ہے۔ اس حوالے سے کئی ترکش ڈرامے مختلف زبانوں میں ڈب کر کے بھی دکھائے جا رہے ہیں۔ حال ہی میں ارطغرل غازی، کورلس عثمان اور میرا سلطان پاکستان میں دکھایا گیا ہے، جو کہ کافی مقبول رہے ہیں۔